جب نعت پڑھو جو مجھ اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من کتب عنی علما فکتب معه صلاة علیہ لم یزل فی اجر ما قرئ ذلک الکتاب۔ جس نے میری طرف سے کوئی حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا تو جب تک وہ حدیث شریف پڑھی جاتی رہے گی درود شریف لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ ابتداً قرآن کریم سے عظمت مصطفیٰ پر مشتمل آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ بلد میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی تعظیم اور انتہائی تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی۔ جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک کو قبول فرمایا، یہاں جلوہ نما ہوئے، تب سے اللہ پاک کے نزدیک یہ شہر معزز ہو گیا، مکرم ہو گیا، عزت والا ہو گیا۔ اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی، شرف المکان بالمکین، مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بنا پہ اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی اور اس شہر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز۔ اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے کس پیارے انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کیا، اشعار کی صورت میں بیان کیا، اس پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں۔ آج بھی ایک صحابی رسول کے نعتیہ شعر اور اس کی وضاحت کو سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی جانب اور سنتے ہیں نعتیہ شعر اور اس کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کے اشعار ہم پچھلے پروگرام سے سن رہے ہیں، آج بھی سنیں گے۔ انہوں نے اپنے کلام میں اطاعت رسول کی برکت کو بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ہم مانیں گے، پورا کریں گے تو ہمیں کیا برکتیں ملیں گی۔ فرماتے ہیں فَبِذَاكَ يَنْصُرُنَا وَيُظْهِرُ عِزَّنَا وَيُصِيبُنَا مِن نَيْلِ ذَاكَ بِمِرْفَقِ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ہمیں مدد ملتی ہے، ہماری عزت ظاہر ہوتی ہے، اور اسی کی برکت سے ہم خدا کی مہربانی کو پا لیتے ہیں۔ یعنی جو ہمیں عزت ملتی ہے یہ رسول پاک کی فرما برداری کی برکت سے ملتی ہے، اللہ پاک کی مدد ملتی ہے، یہ اطاعت رسول کی برکت سے ملتی ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔
حضرت کعب بن مالک صاحب رسول رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کا کرم ہم پر ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں، اطاعت مصطفیٰ کی برکت سے ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا خالق اس بات پر ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہم پر کرم فرماتا ہے، اور مشکلات کے وقت ہماری مدد کی جاتی ہے۔ دیکھیں غزوہ بدر میں کیا ہوا، مسلمان تعداد میں کافروں کے مقابلے میں کم تھے، اسلحہ کم تھا، سواری کے جانور کم تھے، مگر رسول پاک کن کے ساتھ ہیں، اور رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری صحابہ کرام کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، آپ کے فرمان پر کفار کی کثرت کا خوف نہیں کرتے اور ان سے بھڑ جاتے اور جنگ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کیا ہم کو بھلا روکے گا طوفان حوادث، اللہ جو والی ہے تو سرکار ہیں وارث، ہر ساز ناپاک کو ناکام کریں گے، راضی ہو خدا جس سے وہی کام کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت کی، فرما برداری کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری سنائی، بے شک اللہ کریم بدر والوں سے واقف ہے، جنہوں نے بدر کے اندر جو غزوہ بدر ہوا، رسول پاک کا ساتھ دیا، اسلام کی خاطر آگے بڑھے، جانیں قربان کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے یہ فرما دیا ہے اے بدر والو، اب تم جو چاہو عمل کرو، بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی، یا یہ فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3983، اور رب کائنات سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ رسول پاک کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے نظم کیا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، آپ کا حکم مانا، ان کے لیے اتنے بلند درجات ہیں کہ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مؤمنی پیش فتح ہو پس فتح سب، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے، مؤمنی پیش فتح ہو پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ سارے صحابہ وہ عادل ہیں اور بھلائی پر جمع ہیں، سارے بھلائی والے ہیں۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، وہ صحابہ میں سے کسی ایک کے مد بلکہ اس کے نصف خیرات کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف
حدیث نمبر 3673. تو صحابہ کی بڑی شان ہے. مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے، جو پہلے والے ان کی شانیں زیادہ ہیں. بعد والوں سے بھی اللہ نے خیر کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. مل گیا صحاب پیغمبر کو رفعت کا شرف، یوں کہ تھا حاصل انہیں سرور کی صحبت کا شرف. جس کو حاصل ہو گیا آقا سے نسبت کا شرف، خالق عالم نے بخشا اس کو قربت کا شرف. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شعر میں تیسری بات یہ بیان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم نے اللہ کے کرم کو پا لیا. سبحان اللہ. اچھا، اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے یعنی پیروی کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. تمام صحابہ عادل جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور اللہ پاک فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی، ان کے لیے جنت ہے. یہ صحابہ کے لیے اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے. سب سے بڑھ کر یہی خوشخبری ہے کہ اللہ راضی ہے. ان میں کوئی گناہگار، کوئی فاسق نہیں. استغفر اللہ. اب کوئی جاہل کہیں، کیا کہیں اس کو، کسی تاریخی واقعے کو لے آئے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی جہالت پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو عقل عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کی شان دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو. اللہ پاک کا ان حضرات قدسیہ پر کتنا کرم ہے. اللہ پاک نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. نص قطعی سے، قرآن کی دلیل سے ثابت ہوا اللہ پاک نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، سب بخشے ہوئے ہیں. اب کوئی استغفر اللہ صحابہ سے عداوت رکھے، بغض رکھے، ایمان کی اس کی بربادی کا خوف اللہ کی بنا. اور صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں بس اس کو خیر پر ہی معمول رکھنا چاہیے اور اس پر زبان نہیں کھولنی چاہیے. اور ذرا سی بات صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی والی کی تو ہم ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں. سارے ہدایت کے ستارے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ہمارے امام ہیں، صف اول کے امام ہیں. اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں صحابہ کا، اہل بیت کا اور سب کا ماننے والا، محبت کرنے والا ثنا خان بنائے. اللہم آمین. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ان قوما رضی اللہ عنہم ما لنا نلقى علیہم غضبا. بے شک ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس قوم پر کسی ناراضی کا اظہار کریں جن سے اللہ پاک راضی ہو چکا. اللہ پاک نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا اور ہم استغفر اللہ ان سے ناراض ہوں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب اللہ پاک صحابہ کی مقدس جماعت سے راضی ہے تو اب ان کی کسی بات پر کوئی ناراضی کی گنجائش ہی نہیں نکلتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کی بارگاہ میں
ہم تہہ دل سے صحابہ کو مانیں، قبول کریں، ان کی محبت کو ایمان سمجھیں۔ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے آقا کی زیارتیں کی، سبحان اللہ، جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے قرآن سنا ہے، سبحان اللہ۔ جلوے دیکھے ہیں، صحبتیں حاصل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کتنے خوب فرماتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محبوب خدا کو پیار سے دیکھتے ہیں وہ خدا ان کو پیار سے دیکھتا ہے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ثواب دلاتی ہیں، نماز پڑھے تو نمازی بنتا ہے، حج کرے تو حاجی بنتا ہے، دیگر امور کریں تو وہ اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ہے، لیکن دیدار مصطفیٰ وہ نیکی ہے جس سے بندہ صحابی بنتا ہے۔ صحابی بنتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس طرح لکھا ہے، اور امام بصیری مزید فرماتے اننی فی حبہم لا احابی احدا قط ومن ذا یحابا، بے شک میں تو ان صحابہ کی محبت میں کبھی کسی کی رعایت نہیں کروں گا، اور رعایت کر بھی کون سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کا معاملہ سنجیدہ ہے، اگر ان کی شان میں ذرا سی بھی کوتاہی کی، چاہے وہ میرا کچھ بھی لگتا ہو، میں رعایت نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی مومن کو اس معاملے میں رعایت کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو۔ امام مسیری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں، صلوات اللہ تطرا علیہ وعلیہم طیبات عذابا، اللہ پاک کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر لگاتار میٹھا پاکیزہ درود و سلام ہو۔ یفتح اللہ علینا بہا من جودہ والفضل بابا فبابا، اللہ پاک اسی محبت کے سبب اپنے جود و فضل کے دروازے ہم پر ایک ایک کر کے کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی محبت چونکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، تو نبی سے محبت، تو پھر نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت، شہر سے محبت، خاندان سے محبت، اور آپ کے صحابہ سے محبت۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیسی بات کہی، جان و دل تیرے قدم پروار ہے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی، جنہوں نے زندگیاں قربان کی، اپنا گھر بار، دوست یار، کاروبار، وطن، جائیدادیں سب قربان کر دیا نبی کے نام پر۔ جنہوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو کاروبار وہیں چھوڑ کر آئے نا، گھر وہیں چھوڑ دیا نا، زمینیں وہیں چھوڑ دی نا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مکے سے مدینے آ رہے ہیں تو تاجر تھے، تجارت کی ہوئی تھی، بہت سا مال جمع کیا ہوا تھا، تو مکے کے کفار پیچھے لگ گئے کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ نے کہا کہ دیکھو مال لینا ہے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں مال میرا کہاں رکھا ہوا ہے، اور اگر مقابلہ کرو گے میرے پاس تیر بہت ہے اور میں تیر انداز ہوں، یہ یاد رکھنا۔ نے کہا اچھا مال بتاؤ، کہا میرے فلاں جگہ مال ہے تم وہ لے لو، اور یہ ہجرت کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا مال چھوڑ دیا، اور نیچی نظریں، کل کی خبریں، میرے نبی نے دیکھتے فرمایا صہیب رومی تمہاری تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی، سبحان اللہ، کہ مال چھوڑ دیا، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اصحاب صفہ کی شان دیکھیں، دیکھیں کپڑے تن پر پورے نہیں ہیں، فاقے ہیں، فاقوں کے سبب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، در مصطفیٰ نہیں چھوڑتے، نماز کے اندر گرتے ہیں، گرنے کی آوازیں آتی ہیں، در مصطفیٰ نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دن آئے کہ انہی اصحاب صفہ میں سے بڑے بڑے عالم صحابہ، بڑے بڑے مفتی صحابہ ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوئے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچائی۔ اچھا قرآن کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟
صحابہ کے ذریعے صحابہ کے ذریعے. حدیث کس کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کے یہ ذریعے سیاہ ستہ جو ساری حدیث رسول سے مالا مال ہے، یہ حدیثیں کس نے بتائی ہیں ہم کو؟ صحابہ نے صحابہ تو نے. بتائی ہیں. صحابہ کا احسان ہے ہم پر، ساری امت پر احسان ہے. تو ان کے صدقے میں اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے رب کریم میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالنا، اور جو مجھ سے، میرے اہل بیت سے اور میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے ان سب کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. بخشش نہیں چاہتے ہم لوگ یار اپنی، اور جو بخشش چاہتا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ بخشش چاہے گا. اور بخشش چاہیے تو نبی سے محبت کریں، نبی کے اہل بیت سے محبت کریں، نبی کے صحابہ سے محبت کریں. اور امیر علیہ سنت اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صحابہ کرام کی محبت یہ بھی جنت میں لے کر جائے گی. اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو عمل ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنانے والا جنت میں جائے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں جب 73 گروہوں کا ذکر ہوا کہ ایک جنتی ہے، تو اس کی نشانی پوچھی گئی کہ جنتی گروہ کی نشانی کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. تو جس طریقے پر صحابہ ہیں، جس عقیدے پر صحابہ ہیں، اس پر ہونا ضروری ہے جنتی ہونے کے لیے. یعنی رب کائنات نے جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو کہا کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان جیسے لائے. صحابہ ایمان لائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، بے تو ان شک. سے ہدایت لینے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے خاص طور پر صحابی رسول کا جو نعتیہ شعر سنا، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو اطاعت مصطفیٰ ہے یہ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور ویسے بھی محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اطاعت مصطفیٰ کریں، اور جب ہم اطاعت مصطفیٰ کریں گے تو اس سے اللہ پاک کی مدد حاصل ہوگی. اور آج خاص طور پر ہم نے صحابہ کی شان و عظمت کو سنا کہ معاذ اللہ ان کو برا کہنے والا، اس کی تو خرابی ایمان، اس کی تو بربادی ایمان کا خطرہ ہے. اور جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو اپناتے ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو